السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت رب السماوات والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله الكريم. درود پاک خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز وہ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایمان ہی پر انسان کی موت آئے، یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اس کے حصول میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان کا صحیح علم ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے مختلف شعبوں میں سب سے اہم شعبہ وہ ایمان باللہ کا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ اللہ ان میں وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ایک ہونا، جس کو ہم عمومی طور پر عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس کی تین بڑی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے عقیدہ ربوبیت۔ عقیدہ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان و زمین اور پوری کی پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس پوری کی پوری کائنات کا چلانے والا بھی اللہ ہے، یعنی رب بھی اللہ ہے، مصرف الامور بھی اللہ ہے۔ ساری کائنات جو چل رہی ہے وہ رب کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس کائنات کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ کے فرشتوں کو اللہ ہی نے ڈیوٹیاں دی ہیں، اللہ ہی نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور یہ ذمہ داری معاذ اللہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کے بغیر کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا تکوینی نظام ہے۔ اس نظام کے تحت فرشتوں کو مختلف فرائض دیے گئے ہیں۔ کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کوئی کسی چیز کا فرشتہ ہے، کسی کے ذمہ جان نکالنا ہے، کچھ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، کچھ عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اور فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر بعض فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر پوری کی پوری دنیا کا پانی سارے کا سارا ان کے سر پر انڈیل دیا جائے تو وہ ایک قطرہ بن کر بھی نیچے نہیں گرے، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے بغیر بھی ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ربوبیت۔ عقیدہ توحید میں ربوبیت کا یہ معنی ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں
پورے کے پورے جہان کا رب ہے. العالمین جمع ہے. کتنے عالم ہیں؟ اس ایک عالم کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، کسی کو معلوم نہیں ہے. انسان آج کے دور میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس قدر ترقی کے باوجود بھی اور اس قدر بڑی بڑی مشینریاں ایجاد کرنے کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جتنی کائنات آج ہمیں ڈسکور ہوئی ہے وہ شاید پوری کائنات کا 1% بھی نہیں ہے. جتنی کائنات انسان کو نظر آ گئی ہے دوربینوں کے ذریعے سے، وہ اس پوری کی پوری کائنات کا 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی نہیں. اور اگر اس پوری کی پوری کائنات کے اندر اس زمین کا حصہ دیکھا جائے کتنا ہے تو شاید ایک ڈاٹ بھی نہ ہو، ایک نقطے کے برابر بھی اس زمین کی حیثیت نہیں ہے، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں. چونکہ کہکشاں ہیں، کہکشاؤں کا پھر ایک جہان ہے، پھر اس کے اوپر کلسٹرز ہیں، پھر اس کے اوپر سپر کلسٹرز ہیں، تو جہاں ارب کھرب لا تعداد سیارے ہیں اور جو نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے وہ 99% ہیں ابھی. تو اس پوری کی پوری کائنات کا نظام سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے. سورج میں ایک وقت کے اندر پتہ نہیں کتنے دھماکے ہو رہے ہیں، کتنی گیسیں اس سے نکل رہی ہیں. کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکال رہا ہے. آسمان و زمین کا یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. ہمارے نظام شمسی کے اندر ہماری زمین کا ایک مون اور ایک چاند ہے. باقی سیاروں کے کتنے کتنے چاند ہیں؟ کسی کے 7، کسی کے 8، کسی کے 12. ان سب کا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. سورج چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون. انہیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ قرآن کریم کے اندر سمجھایا ہے. سمجھانے کا ایک علیحدہ انداز ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو رات ہی رہنے دے، رات ہو گئی، سورج نہیں نکل رہا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو دن کی روشنی لے کے آئے؟ کون اللہ کے علاوہ لانے والا؟ اسی طرح دن کو دن ہی رہنے دیں. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. اللہ سورج کو غروب نہ ہونے دیں. اس وقت آپ دیکھیے 50 کے قریب، 50 سینٹی گریڈ کے قریب ہمارے ملک میں گرمی پڑ رہی ہے. اس گرمی کے بعد رات آتی ہے تو کچھ سکون کا وقت آتا ہے. اگر یہ دن ہی رہے، یہ سورج اسی طریقے سے رہے، 3-4 بجے کے وقت کے اوپر گرمی اپنی پیک پہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو وہیں پہ روک دیں. اللہ فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. یہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی ہے جو تمہارے لیے رات سکون والی لے کے آئے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بعض جگہ پہ 6 ماہ دن رہتا ہے، 6 ماہ رات رہتی ہے. ایسا وقت رہتا ہے جس طرح عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. وہ اپنے وقت کے مطابق طے کرتے ہیں کہ اچھا اب رات ہو گئی ہے، اس لیے کہ باہر رات نظر نہیں آ رہی. جب باہر رات نظر نہیں آ رہی تو رات کس طرح بنایا وہ؟ تو اب کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، پردے لٹکائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے روشنی اندر نہ آئے. کچھ وقت سکون کا رات سمجھ کے گزار لیں. تو یہ باقی ساری کی ساری دنیا کے اندر جو دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، کبھی 17 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے، باقی رات آ رہی ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. دیکھتے نہیں؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اچھا اس بات کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے توحید ربوبیت. اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے. خالق ساری کی ساری کائنات کا اللہ ہے. ساری کی ساری کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے چلانے کا نظام کسی کے سپرد کر دیا ہے، کسی فرشتے کے سپرد کر دیا ہے، کسی نبی کے سپرد کر دیا ہے، کسی ولی کے سپرد کر دیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بالکل معطل ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کو چاہے وہ ذمہ داری دے دے اور جس سے چاہے جب وہ ذمہ داری واپس لے لے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ دوسری چیز ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، نذر و نیاز ہے، ذبیحہ ہے، امداد مانگنا ہے، توکل کرنا ہے، سب کچھ، ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت کے طور پر جھکتا ہے، اس کا اللہ سبحانہ، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ کے نام پہ ذبح کر دیتا ہے، نام پہ ذبح کرنا اور ہے، ایصال ثواب پہنچانا اور ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر کسی چیز کو ذبح کر کے کسی کے نام پر دے ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں نام پر دینے کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن گلے کے اوپر چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے۔ اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی کا نام اور لے دیا، جانور حرام ہو جائے گا۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ الہ وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، سجدہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روا ہے، کسی اور کو سجدہ روا نہیں۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں قبور کے اوپر سجدے کیے جاتے ہیں سب حرام ہے، سب حرام ہے، اور سب علماء کے نزدیک حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جاہلوں نے یہ سب کی سب چیزیں یہ بنا لی ہیں اور بعض علماء کی طرف منسوخ کر دی ہیں۔ کسی عالم نے کبھی کوئی نہیں کہا، کہہ سکتا ہے کوئی؟ کسی میں ہمت ہے یہ کہنے کی؟ کوئی یہ جرت کر سکتا ہے؟ چشم تصور میں لائیے کہ قیامت کا دن ہے، آسمان و زمین سب ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، اولین و آخرین اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھتے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا، ان کو اللہ کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، بتائیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم ڈر کر جواب دیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جو چیز میرا حق ہی نہیں تھا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جو بات حق کی نہیں ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا میرے جی میں کیا ہے، میں نہیں جانتا آپ کے ہاں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو وہی بات کہی تھی جس بات کا اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی فکر تھی، آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر امت کے سامنے کر دیا۔ چنانچہ فرمایا، دیکھنا میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا، نبی کی قبر کے اوپر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو کسی ولی کی قبر کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہو سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار منع فرما رہے ہیں اس طرح نہ کرنا جس طرح پہلے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔
تو توحید الوہیت، الہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، دعا اسی سے کی جائے گی، مدد اسی سے مانگی جائے گی، ذبح اسی کے نام پہ کیا جائے گا، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات رکھی، اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ کی صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، جس طرح بھی پکار لو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور، یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پھر ان ناموں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 99 ناموں کا ذکر ترمذی کی حدیث مبارکہ میں کیا کہ اللہ کے لیے ایک کم 99 نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام اور نہیں ہے، اللہ کے نام ہیں اور، لیکن ہمیں جو علم ہے وہ انہی ناموں کا ہے جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ یہ ہے توحید کا مفہوم۔ اس توحید کے اوپر جینا اور اسی توحید کے اوپر مرنا، یہ مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر اس کے اندر کمی آ گئی، اگر اس کے اندر کجی آ گئی، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے ناموں کے اندر کجی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو نام تجویز کیے ہیں وہ اللہ کے نام ہیں، ان میں سے کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتے، کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے، اللہ نے کہا میرا پاؤں ہے، اللہ نے کہا میری پنڈلی ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوئے۔ اب استوا کا لفظ بندوں کے لیے بولا جائے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بندہ بیٹھ گیا، جس طرح میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہاں مستوی ہوں، تو خدا نخواستہ معاذ اللہ ایسا تو نہیں، معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو پھر تو یہ مطلب ہوگا کہ اللہ محدود ہو گئے، اللہ تو لا محدود ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے وقت کے لیے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کے فرمایا الاستواء معلوم، دیکھو استواء کا لفظ قرآن میں آیا ہے اس لیے استواء معلوم ہے، استواء معلوم ہے، استواء کا لفظ قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ والکیفیت مجہول، لیکن وہ کیسے مستوی ہے عرش پر یہ مجہول ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ سوال مت کرو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا اس پر ایمان رکھو، اور پھر یہ حکم دیا کہ جس شخص نے یہ سوال کیا وہ مجلس سے نکل جائے۔ یہ توحید کا پورا مفہوم ہے۔ اب اس توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے کے اندر پورے قرآن کریم کے اندر پھیلایا۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا مضمون توحید ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ میں 2-3 مقامات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ تو ذکر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے اتنا، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض، بتاؤ آسمان و زمین کس نے بنایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور یہ جو پھیلے ہوئے باغات تمہیں نظر آتے ہیں، بتاؤ یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو کسی درخت کو سیراب نہیں کر سکتے خود۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم حق سے پھر رہی ہے۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا، اچھا یہ بتاؤ زمین کو قرار کس
کس نے دیا ہوا ہے؟ زمین کو روکا کس نے ہوا ہے؟ زمین کے نیچے تو پانی ہے، زمین تو ہلنی چاہیے تھی، زمین کو روکا کس نے ہوا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، زمین کے اوپر نہریں کس نے جاری کی ہیں؟ وجعل لها رواسی، اس کے اوپر پہاڑ کس نے گاڑ دیے ہیں؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ کس نے بنا دی ہے؟ اس طرف ایک رنگ کا پانی، اس طرف ایک رنگ کا پانی، اس طرف میٹھا پانی، اس طرف کھارا پانی۔ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون۔ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، اچھا یہ بتاؤ جب کوئی انسان بالکل پریشان ہو جائے، اسباب سارے کے سارے ختم ہو جائیں، کشتی اس کی بیچ مجدار میں پھنس گئی ہے، مضطر ہو کے کہتا ہے اللہ، اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اس مصیبت سے اسے کون نکالتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اور کوئی نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر تمہارے درمیان مودت رکھ دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، سارے انسانوں کے رنگ ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ سب کے رنگ علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ سب کی زبانیں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ جو پہلا انسان دنیا میں آیا تھا وہ تو اشاروں سے بات کرتا ہوگا، پھر تو اس کے بعد یہ زبانیں متعدد کس طرح ہو گئیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ہونے کی نشانی ہے، یہ میرے خالق ہونے کی نشانی ہے کہ میں نے تم میں تمہارے رنگ علیحدہ علیحدہ کر دیے، تمہاری زبانیں علیحدہ علیحدہ کر دی ہے۔ پھر تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو پگوڑا نہیں بنا دیا؟ آرام سکون سے پھرتے ہو، چلتے ہو، بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، سواریاں لے کے چلتے ہو، یہ ساری کی ساری زمین کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ زمین کو اللہ نے تھام لیا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان و زمین کو تھام لیا ہے کہ کہیں زائل نہ ہو جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی اس قدرت کو نکال لے، کون ہے جو ان کو تھامے رکھے؟ ہے کوئی بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اچھا عربوں کے اندر چار چیزیں تھیں جن میں عربوں کی زندگی گزرتی تھی، اللہ نے چاروں چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا۔ یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کیا گیا ہے، سارے کے سارے جانوروں سے مختلف ہیں اونٹ، ایک ہی مرتبہ پانی پی کے سٹور کر لیتا ہے، پھر صحرا میں چلتا رہتا ہے، وہی پانی نکلتا رہتا ہے، اسی سمجھے اس کی پیاس پوری ہوتی رہتی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، یہ دیکھتے نہیں آسمان کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود سائنس کو یہ سمجھ نہیں کہ آسمان ہے کیا، کہتے ہیں آسمان تو ہے ہی نہیں، تو کیسے ہیں اوپر۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے پہاڑوں کو کس طرح گاڑ دیا، پہاڑ بھی ایک رنگ کے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، کچھ سفید پہاڑ ہیں، کچھ سرخ پہاڑ ہیں، وَغَرَابِيبُ سُودٌ، مختلف قسم کے ان کے رنگ ہیں پہاڑوں کے۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ ساری کی ساری توحید اللہ سمجھا کہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید میں نے باندھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو ایسے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت تھی، لیکن وہ بھی اپنی دعا میں کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک، اللہ ہم تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے، ہم کتنی تعریف کریں گے، ہماری تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، ہم کتنی تعریف کر لیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اچھا تصور کر لو، ساری کی ساری زمین کے اوپر موجود درخت کو قلم بنا لو، ساری کی ساری زمین پر موجود پانی کو سیاہی بنا لو، اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کرو، قلم ٹوٹ جائے گی، اللہ کی صفات ختم نہیں۔
اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تو اتنے بڑے ہیں، تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ ہمیشہ تعلق بنائے رکھے، میرے سے بندہ کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے، مایوسی کی ایک قسم کفر ہے، ایک قسم گناہ کبیرہ ہے۔ مایوسی کی ایک قسم کفر ہے، ایک قسم گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے مایوس ہو جانا، یہ مومن کے لیے اس سے بڑی آفت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب اپنی تاثیر دکھانے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اسباب کے تھوڑی محتاج ہے۔ اللہ چاہیں تو اللہ شفا دینے میں دوائی کے محتاج ہے، دوائی کے محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کے، انسان کے پیٹ کے بھر جانے میں غذا کے محتاج ہے، غذا کے محتاج تو نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے اللہ 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 کریں گے، یہ اللہ اللہ کرتے ہی ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ تو وہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، پیٹ بھر رہا ہے۔ تو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنا تعلق انسان کو مضبوط رکھنا چاہیے، نظر اللہ کی قدرت پہ رکھنی چاہیے، اور اللہ کی قدرت پہ نظر رکھ کے اللہ سے ہر وقت تعلق بنانا چاہیے۔ اب تعلق بنانے کے 4-5 بڑے بڑے ذریعے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا اور مستقل اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہر وقت میں زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یا وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اس کی تھوڑی سی عادت بنانی پڑتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان کی ذکر پہ، انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی پہلی چیز ذکر ہے۔ آپ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، الحمدللہ پڑھ لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس میں اللہ کے رسول پر درود بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، یعنی درود میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر ہوگا، درود تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں درود بھی آ گیا اور اللہ کا ذکر بھی آ گیا۔ اس لیے درود افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ درود پڑھ لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیجئے۔ پہلی چیز ذکر ہے، اور ذکر کی میں نے مختلف انواع عرض کر دی۔ دوسری چیز اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، کسی شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز میں نے عرض کر دی، ذکر، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت سے ہمیں ایسا ایمان حاصل ہو گیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پوری کی پوری زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک بوند پانی کی بھی نہ آئے تو اللہ پھر بھی ہمیں پالیں گے۔ یہ ایسا یقین میرا اور آپ کا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بعض صحابہ کرام کو بعض چیزیں بطور دوا کے بتائیں ہیں، کسی کو کہا کہ یہ چیز استعمال کر لو، کسی کو کہا یہ استعمال کر لو، لیکن یہ جو دوا کے طور پر چیزیں بتائی ہیں استعمال کرنے والی، یہ شاید 5% ہوں، اور باقی 95% جب کوئی صحابی آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کے آیا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کی طرف لگایا ہے، دعا پڑھا کرو۔ دعا کے ساتھ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ انسان رکھے، یہ تیسرا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا۔ اور توکل کا میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کر دیا تھا کہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اسباب کو انسان اختیار کرے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھے۔
اللہ پاک قرآن کریم کے اندر انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی کسی کی قدرت کو پہچانے گا تو پھر اس کے مطابق سوال کرے گا نا۔ کوئی انسان کسی بلینئر کے پاس چلا جائے اور اس کو جا کے کہے کہ مجھے 10 روپے دے دے، تو آپ بتائیے کہ یہ 10 روپے جو انسان اس سے مانگ رہا ہے، یہ وہ کہے گا کہ بھائی کیسے آدمی ہو تم، یہ 10 روپے تو تمہیں کسی سے بھی مل سکتے تھے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان کا جو معیار بنانا چاہیے، ہمارا وہ ایمان کا معیار ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو محدود مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم فوری طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا مانگ لیں گے، آئے گا کہاں سے؟ دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سب کی سب مرادیں دے دیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے تیسری چیز دعا ہے۔ پہلی چیز ذکر کثرت کے ساتھ کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق دعا کے ذریعے بنائیے۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ 15 سے 20 منٹ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے دعا کیجیے۔ 15-20 منٹ روز کم از کم کوئی وقت مقرر کر لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ مانگیے، جو کچھ دنیا آخرت کی مانگ سکتے ہیں مانگے۔ 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب محترم کو سکھائی ہیں۔ ابھی ایک دعا کا ذکر کر دیتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب بھی مانگے ادھوری دعا نہ مانگے، دنیا مانگنا ادھوری دعا ہے، آخرت مانگنا ادھوری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ایمان کا لیول جب ہوگا تو پھر ہمارے مسائل بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے خوش ہوگی، اور اسی ایمان پر ہماری موت ہوگی تو انشاءاللہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت پہچان کر ایمان کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا